كده بسم الله الرحمن الرحيم. أنت بركنا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه الاتقياء. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه الحكمه وفصل الخطاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بڑی خوشی اور سعادت کا موقع ہے، مبارک اور پرنور مجلس ہے، اور دل بہت خوش ہوا اس مقام کو دیکھ کر جس میں ہمارے بچوں کی، اس امت کی کہ نوجوانوں کی تربیت کی فکر کی جا رہی ہے۔ فتنوں کے دور میں جب ہر انسان کو صرف اپنی ذات اور اپنے مال و اسباب کی فکر لگی ہوئی ہے، ہم اگر غور کریں تو صبح سے لے کر رات تک، پھر رات گزرتی ہے، پھر اگلے دن صبح سے لے کر رات تک، پھر ایک رات گزرتی ہے، پھر اگلی صبح سے لے کر رات تک۔ یہ ہماری زندگی کا ایک سرکل کی دائرہ گھوم رہا ہے، اور ہم ایک مشینی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں آج۔ اور ہر ایک کو فکر اس بات کی ہے کہ جتنی زندگی میری گزر گئی وہ تو شاید میں قیمتی نہیں بنا سکا، اس طور سے کہ میرے پاس مال و اسباب ابھی بھی بہت کم ہے، اور مجھے آگے اپنی وہ زندگی قیمتی بنانی ہے، یعنی مال و اسباب کو خوب جمع کریں۔ آپ بتائیں کہ دنیا کی اس دوڑ کے اس ماحول میں کس کو فکر ہوگی اور کس کے سر میں درد ہوگا کہ وہ میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت کی فکر کرے؟ خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ کے حصے میں ایسے علماء ہو، ایسے افراد ہو، ایسے ساتھی ہو کہ جو آپ کے بچوں کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت اور آنے والی زندگی میں ان کو ایک باکردار شخص بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ آج ہر چیز پیسوں پر ہے، ہر چیز کی ایک قیمت ہے دوستوں۔ آپ دنیا میں ایک کاغذ آج خریدنے جائیں، آپ ایک دستخط کروانے جائیں، آپ کسی سے سفارش کروانے جائیں، آپ کسی کاغذ پہ اسٹیمپ اور مہر لگوانے جائیں، آپ کو پہلے کہا جائے کہ اس کی 500 روپے فیس کر دیں۔ ایسا نہیں ہے دوستوں، دنیا تو پیسوں پہ آ چکی ہے، ہر چیز کی قیمت بن چکی ہے۔ صلہ رحمی، ہمدردی، مواسات، فکر امت، غمخواری، کمزور طبقے کا خیال رکھنا، یہ پرانا قصہ ہو چکا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر کچھ جگہ ایسی ہو، کچھ تربیت گاہیں ایسی ہو، کچھ مساجد مکاتب ہمارے پاس ایسے ہوں جہاں ماشاءاللہ ہمارے بچوں کی تربیت کی، تعلیم کی، اور پھر اس سے بڑھ کر آپ نے آج دیکھا، ہم تو کچھ وقت کے لیے آئے لیکن ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح ایک جذبے کے ساتھ، ایک فکر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جس کو آج کل کہا جاتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ اپنی بات آپ کے سامنے ہے۔ اللہ نے زبان کی نعمت دی ہے، اور اس زبان میں گویائی کی طاقت رکھی۔ زبان کا بول لینا اور صحیح بول لینا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دوستوں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک نہیں کئی مقامات پر اس گویائی کو، انسان کے بولنے کو، انسان کے تکلم کو، انسان کے بیان کو
باقاعدہ اپنی بڑی نعمتوں میں شمار کر رہا ہے. آپ غور کریں، جب ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں، سورہ رحمان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الرحمن، آگے علم القرآن، آگے خلق الانسان، اور اس کے بعد علمہ البیان. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس انسان کو پیدا کیا. انسان دنیا میں آیا، ہم اپنے آنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہیں. لیکن اللہ پاک نے انسان کے بنانے کے بعد جو اس پر سب سے بڑا انعام اور احسان ذکر کیا وہ کیا فرمایا؟ علمہ البیان. ہم نے اس انسان کو بولنے کی، بیان کی صلاحیت اور تعلیم دی. انسان اگر بولنے پہ قادر ہو جائے اور صحیح بولنے پر قادر ہو جائے، دنیا کے بڑے بڑے فتنے اس کے سامنے رفت ہو گئے. آج آپ دیکھیں وہ باطل پرست لوگ جن کے پاس یقین کر لیں، نہ جن کا عقیدہ صحیح ہے، نہ جن کے پاس دین کا صحیح علم ہے، نہ ان کا کردار اور کیریکٹر صحیح ہے، نہ ان کی نسبت اور سند صحیح ہے، وہ باطل کے خرچے پر بنتے ہیں اور پلتے ہیں. لیکن انہوں نے صرف ایک چیز پر محنت کی ہے کہ اپنی زبان کو تیز کر دیا. لوگ ان کو سنتے ہیں، لوگ ان کے کلپ سنتے ہیں، لوگ ان کے بیانات سنتے ہیں. ہمارے گھروں کے افراد ان سے متاثر ہوتے ہیں. ہماری نوجوان نسل ان فتنہ پرور لوگوں کی باتوں سے بڑی متاثر ہو رہی ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس گویائی کی صلاحیت کو اور اس بولنے کی طاقت کو اور اس انداز بیان کی لیاقت کو اگر ہم نے کمزور کیا تو یقین کریں کہ پھر باطل کو روکنے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں. تو یہ بچوں کی تربیت اور تقریر کرنا، بولنا، یہ تو انسان کے دل کی ترجمانی ہے. وہ مرزا غالب کا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل ہے. اس بولنے والے نے جو کہا تو مجھے پتہ چلا واقعی یہ تو میرے دل کی ترجمانی کر رہا. تو عزیز طلبہ نے بڑی خوبصورت تقاریر کی. حق تو یہ تھا کہ آخر تک ہم بیٹھتے، لیکن عذر ہے جس پر ہم معذرت خواہ ہیں. بس ایک بات آخر میں عرض کروں گا کہ جتنے حلقے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے، اس میں ہمیں آج اس پر بھرپور محنت کرنی ہے کہ ہم جب بولیں تو بولنے کا سلیقہ، ڈھنگ، تعبیرات، اشارات، محاورات، تعبیرات، مثالیں، یہ سب ایسی ہو جو 100% سنجیدگی کے ماحول کے اندر. اگر میں نے طعن و تشنیع کا، کسی کے مذاق اڑانے کا یا کسی کو گالن گلوچ کرنے کا انداز اپنایا تو شاید مجمع تو ظاہری طور پہ واہ واہ کر لے، لیکن آگے آپ کا مقصد اور پیغام ٹکے کا بھی منتقل ہے. اس سے ہمیں اپنی گویائی کو، تکلم کو خوبصورت بنانا ہے. سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو بول سکتے ہیں. ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. یہ اردو بولنا بھی معمولی بات نہیں ہے دوستوں، لیکن اس اردو کو بھی ایک سلیقے کے دائرے کے اندر لانا. وہ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے یہ احباب، بالخصوص مولانا عبدالرزاق صاحب اور جو ان کے رفقائے کار ہیں، دیگر علماء اکرام تشریف فرما ہے. اللہ پاک ان سب کی محنتوں کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائے اور ہمارے اس مرکز کو اللہ پاک مزید آباد و شاد فرمائے اور ہر جانب سے، ہر فتنوں سے، شر سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.